بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمان فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کویت نیوز۔ اگر آپ کویت کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ اونٹوں کا مقابلہ حسن، انجیکشن لگا کر خوبصورت بننے والے اونٹ مقابلے سے باہر۔ سعودی عرب میں اونٹوں کے ہونے مقابلہ حسن میں 40 سے زائد اونٹوں کے مقابلے سے باہر کر دیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز اونٹ میلے میں حکام کی جانب سے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے اونٹوں کی جھریاں دور کرنے والے بوٹیکس انجیکشن لگائے، فیس لفٹ اور دیگر چھوٹی موٹی سرجری پر 42 اونٹوں کو مقابلے میں حصہ لینے کا نااہل قرار دے دیا گیا۔ سعودی عرب میں ہونے والے مس کیمل کے مقابلے میں درجنوں اونٹوں کو اس لیے خارج کر دیا گیا کیونکہ جھریاں کم کرنے اور انہیں مزید خوبصورت بنانے کے لیے بوٹیکس کا انجیکشن لگایا گیا تھا۔ یہ مقابلہ کنگ عبدالعزیز اونٹ فیسٹیول کے نمایاں مقابلوں میں سے ایک ہے۔ سرکاری سعودی پریس ایجنسی SPA نے کہا ہے کہ مقابلے میں ججوں نے اونٹوں کے کاسمیٹک بڑھانے والوں کا پتہ لگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی عرب میں اونٹوں کی پرکشش اور خوبصورت بننے کے لیے مصنوعی چیزیں استعمال کرنے پر سخت پابندی عائد کی ہے۔ اونٹوں کے مقابلہ حسن میں فتح کا فیصلہ کسر، گردن، کوہان اور قد وغیرہ کی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ابتدائی طور پر تمام اونٹوں کو ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں ماہرین کے ذریعے ان کی ظاہری شکل و صورت حرکات کا جائزہ لیا گیا۔ ایکس رے اور 3D الٹرا ساؤنڈ مشینوں کے ذریعے ان کے سر، گردن اور دھڑ کا بھی معائنہ کیا گیا اور جینیاتی تجزیہ اور دیگر ٹیسٹوں کے لیے نمونے لیے گئے۔ سعودی پریس ایجنسی کا کہنا ہے کہ 27 اونٹوں کو ایک مقابلے میں ان کے جسم کے حصوں پر کھنچاؤ کی وجہ سے مقابلے سے باہر کر دیا گیا، جبکہ 16 اونٹوں کو بوٹیکس انجیکشن لگانے پر نکال دیا گیا۔ اونٹوں کی خوبصورتی کے مقابلے سے متضامن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اونٹوں کی خوبصورتی میں ہر طرح کی خوبصورتی اور دھوکہ دہی کو روکنے جبکہ دھوکہ دہی کرنے والوں پر سخت جرمانہ عائد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح اونٹوں کے ہونٹوں، ناک، جبڑوں اور ان کے سر کے دیگر حصوں میں بوٹیکس کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ پٹھوں کو آرام دیا جا سکے۔ کولیجن کو ہونٹوں اور ناک کو بڑھا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہارمونز کو پٹھوں کی نشوونما کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جانوروں پر ربڑ بینڈ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تاکہ خون کے بہاؤ کو متحد کر کے جسم کے اعضاء معمول سے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز اونٹ فیسٹیول دنیا میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا میلہ ہے۔ تقریباً 33,000 اونٹ مالکان، جن میں سے کچھ امریکہ، روس اور فرانس سے ہیں، شرکت کریں گے۔ مقامی میڈیا کے مطابق تہوار کی سرگرمیاں 1 دسمبر کو شروع ہوئی اور 40 دن تک جاری رہیں گی۔ دارالحکومت ریاض سے 100 کلومیٹر 62 میل شمال مشرق میں واقع 32 مربع کلومیٹر کے میلے کے مقام پر روزانہ 10,000 سیاحوں کی آمد متوقع ہے۔ یاد رہے کہ اس مقابلہ حسن جیتنے والے اونٹ کو $6 کروڑ 60 لاکھ کا انعام ملتا ہے۔ کویتی شخص نے گاڑی بچوں پر چڑھا دی، 1 ہلاک، 2 بچوں کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کویت میں ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ شہری نے گاڑی ریورس کرتے ہوئے اپنے 3 بچوں پر چڑھا دی جس کے نتیجے میں ایک کی موت واقع ہو گئی ہے۔ آج الویب نے کویتی ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بتایا کہ کویت کے ایک علاقے میں شہری گاڑی کو ریورس کر رہا تھا اور اسے پتہ نہیں تھا کہ بچے گاڑی کے پیچھے کھہ رہے ہیں جو گاڑی کی زد میں آ گئے۔ حادثے کے نتیجے میں 4 سالہ بچی کی موت واقع ہو گئی جبکہ دیگر 2 بچوں کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں زیر علاج دونوں بچوں کی عمریں 7 سال سے کم ہیں۔ پولیس نے بچوں کے والد کو حراست میں لے لیا اور واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سرکاری دورے پر کویت پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان گزشتہ روز کویت کے سرکاری دورے پر
کویت پہنچے، جن کا استقبال کویت کے ولی عہد شہزادہ مشعل الاحمد الجابر الصبا نے کیا۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کا وفد جمعہ کی شام سرکاری دورے پر کویت سے پہنچے۔ ولی عہد شہزادہ شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا، قومی اسمبلی کے اسپیکر مرزوق علی الغانم، ولی عہد کے دیوان کے چیف آف اسٹاف شیخ احمد العبداللہ الاحمد الصبا، عزت مآب وزیر اعظم شیخ صبا الخالد الاحمد الصبا اور دیگر اعلیٰ حکام نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ عزت مآب امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصبا نے جمعے کو دار یمامہ میں سعودی ولی عہد، نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد کویت شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا کا استقبال کیا۔ عظیم ریاستی مہمان کے اعزاز میں عزت مآب امیر کویت نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو مبارک الکبیر میڈل اور کویت میڈل سے نوازا اور سعودی عرب اور اس کی عوام کے لیے ولی عہد کی کامیابیوں اور محسوس کاوشوں کو سراہا گیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مملکت کے استحکام، سلامتی اور ترقی کی خدمات کے لیے ممتاز کوششیں کی ہیں۔ کویت اور مملکت اور خلیجی ریاستوں کے درمیان بھائی چارے کی رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ اجلاس میں نیشنل گارڈ کے نائب سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل شیخ احمد نواف الاحمد الجابر الصبا، امیری دیوان کے سربراہ شیخ مبارک فیصل سعود الصبا، امیری دیوان امور کے وزیر شیخ محمد عبداللہ المبارک الصبا اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ امیری دیوان اور امور کے وزیر اعظم شیخ محمد عبداللہ نے کہا کہ سیشن کے دوران ہونے والی بات چیت میں گہرے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے جو دو حکمران خاندانوں، دونوں ممالک اور ان کی عوام کے درمیان جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ بات چیت میں مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ جی سی سی ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات کی خدمات اور جی سی سی کے عوامی کی امنگوں کے حصول کے لیے تعاون پر بات کی گئی ہے۔ دونوں فریقین نے خوشگوار اجلاس کے دوران مختلف سطحوں پر رابطوں کو بڑھانے کی باہمی خواہشات کا اعادہ کیا۔ ولی عہد شہزادہ شیخ مشعل الاحمد الجابر الصبا نے جمعے کو سعودی عرب کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ وفد کے اعزاز میں عشیت دیا۔ دونوں فریقین کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ شیخ مشعل الاحمد الصبا نے ان مذاکرات میں کویتی فریقین کی قیادت کی، جس میں ولی عہد کے دیوان کے سربراہ شیخ احمد العبداللہ الاحمد الصبا، عزت مآب وزیر اعظم شیخ صبا خالد الاحمد الصبا اور اعلیٰ ریاستی حکام شامل تھے، جبکہ شہزادہ محمد نے سعودی فریقین کی قیادت کی، جس میں شہزادہ اور اعلیٰ سرکاری حکام شامل تھے۔ بات چیت میں دونوں ممالک کے درمیان تمام شعبوں میں برادرانہ تعلقات کو فروغ دینے اور مضبوط کرنے کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ باہمی مفادات اور مشترکہ تشویش کے مسائل کی خدمات کے لیے تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں فریقین نے مشترکہ مفادات کے حصول اور جی سی سی کے لوگوں کی امنگوں کو اس انداز میں پورا کرنے کے لیے متحدہ خلیج کی حمایت کے آفاق کا جائزہ لیا جس سے سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو فروغ ملے۔ انہوں نے جی سی سی ریاستوں اور بین الاقوامی اور علاقائی میدانوں میں تازہ ترین پیش رفت سے متعلق مسائل میں مسلسل ہم آہنگی پر مزید توجہ دی۔ بات چیت خوشگوار ماحول میں ہوئی جو دونوں ممالک کے درمیان بھائی چارے کے جذبات اور ہر سطح پر مزید تعاون اور ہم آہنگی کی مشترکہ خواہشات کی عکاسی کرتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کویت نیوز۔ اللہ حافظ۔